السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ صوم کا 10واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو سبق تھا وہ 9واں سبق تھا، اس پہ غلطی سے 8 نمبر ڈلا ہوا تھا۔ ایک بات بتا دوں آپ کو شروع میں کہ جتنے بھی میں اسباق پڑھا رہا ہوں یہ ہر سبق جو ہے پچھلے سبق سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ یہ سارے اسباق سن رہے ہیں تو سلسلے وار سنیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، کیونکہ اگلے سبق میں پچھلے سبق کی باتیں بتاتا ہوں، تو اگر آپ نے پچھلا سبق سنا ہوگا تو آپ کو اگلا سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے اجتماع الاصدقاء، دوستوں کا جمع ہونا، دوستوں کا ملنا، دوستوں کا اجتماع۔ ذهب ماجد وناصر الى صديقهما طه، ماجد اور ناصر اپنے دوست طه کے پاس گئے۔ صدیقہما طه، صدیق مبدل منہ ہے، طه اس کا بدل ہے۔ کیا مراد ہے؟ اصل میں طه کہنا مراد تھا، صدیق جو ہے یہ سمجھانے کے لیے لے آئے، مبدل منہ ہے، یہ اصل مقصد اس کا نام بتانا ہے۔ ذهب ماجد وناصر الى صديقهما طه، ماجد اور ناصر اپنے دوست، ہما سے مراد جو ہے یہ ماجد اور ناصر ہے، صدیقہما طه اپنے دوست طه کے پاس گئے۔ فاستقبل طه صدیقیہ بحرارۃ وبشر، تو طه نے اپنے دونوں دوست، صدیقینی تھا، نون گر گیا ضمیر آنے کی وجہ سے، یعنی مضاف الیہ آنے کی وجہ سے، تو صدیقی ہو گیا، اپنے دونوں دوست، تو طه نے اپنے دونوں دوستوں کا جوش اور بشاشت یعنی مسرت، خوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ فاستقبل یعنی استقبال کیا۔ وَأَجْلَسَهُمَا فِي حُجْرَةِ الْجُلُوسِ، اور اس نے ان دونوں کو بیٹھک میں بٹھا دیا۔ حجرۃ الجلوس بیٹھک، جہاں پر لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ ثم قال لہما، پھر اس نے ان دونوں سے کہا، کس نے؟ طه نے کہا، طه نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا، قال لہما اس نے ان دونوں سے کہا، ماذا تحبان ان تشربا، آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ تحبانی، یہ ان داخل ہو جاتا ہے جب فعل مضارع پہ تو مصدر بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ پینا کر رہا ہوں، پینا۔ ویسے اس کا ترجمہ یوں بھی ہو جائے گا، آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ پیئیں، اور اچھا ترجمہ جو ہے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے محاورے ترجمہ، آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ حل تشربانی قہوۃ او شایئن او عصیر الفواکہ، کیا آپ لوگ کافی یا چائے یا پھلوں کا رس پینا پسند کریں گے؟ کیا آپ لوگ کافی یا چائے یا پھلوں کا رس پئیں گے؟ یہ پسند کریں گے لفظ اس میں نہیں ہے، تشربانی پئیں گے یہ معنی میں ہے، وہ میں نے غلطی سے کہا۔ حل تشربانی، کیا آپ لوگ پئیں گے کافی، چائے یا پھلوں کا رس؟ قال ماجد، ماجد نے کہا، نحن فی الصیف، ہم گرمی میں ہیں، یعنی گرمی کے موسم میں ہیں، یعنی ہمارا موسم گرم ہے، ہم گرمی کے موسم میں ہیں۔ انا افضل عصیر فواکہ، میں پھلوں کا رس پسند کرتا ہوں، مجھے پھلوں کا رس پسند ہے۔ دیکھیے عصیر فواکہ، فواکہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر کسرہ نہیں آیا، نہ ہی تنوین آئی، بلکہ فتحہ آیا ہے، جبکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ یہاں الف لام تھا اس لیے اس پر کسرہ آ گیا تھا۔
قال ناصر، ناصر نے کہا وَأَنَا كَذَلِكَ أُحِبُّ عَصِيرَ الْفَوَاكِهِ، ناصر نے کہا میں بھی اسی طرح پھلوں کا رس پسند کرتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح پھلوں کا رس ہی، یا مجھے بھی پھلوں کا رس ہی پسند ہے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور مجھے بھی پھلوں کا رس ہی پسند ہے، تو کذالک کا ترجمہ ہو جائے گا۔ قال ماجد وهو يشرب عصير الفواكه، دیکھیے قال ماجد، ماجد نے کہا، وہوا، یہ واو جو آ جاتا ہے یہ واو حالیہ کہلاتا ہے، اس کے بعد یہ پورا جو جملہ ہے یہ حال بن جائے گا، یعنی وہ کہتے وقت کیا کر رہا ہے، کچھ فعل کر رہا ہے، وہ فعل کیا ہے، وہی حال ہے، وہی اس کی کیفیت ہے، یعنی کچھ کہہ رہا ہے، یعنی ایک تو پہلے ہی کام کر رہا ہے، اس میں بھی اس کا ایک حال ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، وہی بیان کرتے ہیں حال میں۔ تو ماجد نے پھلوں کا رس یعنی جوس پیتے ہوئے کہا، ماجد نے جوس پیتے ہوئے کہا، نحب ان نسحر اللیلۃ معا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم رات کو معاً ایک ساتھ جاگیں، ایک ساتھ گزاریں۔ سحیرہ یسحرو، سحرن کے معنی ہے رات گزارنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم رات ایک ساتھ گزاریں، یعنی رات کو جاگیں۔ ولیکن این نذهب، لیکن ہم لوگ کہاں جائیں، این نذهب، ولیکن این نذهب، لیکن ہم لوگ کہاں جائیں۔ الی الخیالۃ، بریکٹ میں دے رکھا ہے السینما یا السینما، سینما یعنی سنیما، خیالہ کہتے ہیں سنیما کو جہاں پر فلمز وغیرہ چلتی ہیں، الی الخیالۃ یعنی سنیما، او الی المسرحیۃ یا ڈرامے کی جانب، یا ڈرامے کو۔ ناصر کہہ رہا ہے لی رأی آخر، میری دوسری رائے ہے، یعنی میری رائے الگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسرحیہ کی بات کر رہا ہے، میری رائے الگ ہے، میری رائے دوسری ہے۔ لی رأی آخر، میری دوسری رائے ہے، یعنی میرا دوسرا خیال ہے۔ یحسن بنا ان نسحر اللیلۃ فی خیر و صلاح، ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہمیں اچھا ہے کہ ہم رات کو بھلائی میں اور نیکی میں گزاریں۔ خیر بھلائی، صلاح نیکی، بھلائی اور نیکی میں گزاریں، ہم کو اچھا رہے گا، ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم رات کو بھلائی اور نیکی میں گزاریں۔ نذهب الى الاحتفال الدینی الذی یقام اللیلۃ فی المدینۃ، ہم اس دینی محفل میں، ہم اس دینی محفل چلتے ہیں، نذهب چلتے ہیں، یقام جو قائم ہوگی، اللیلۃ رات کو، فی المدینۃ شہر میں، ہم اس دینی محفل میں چلتے ہیں جو رات کو شہر میں قائم ہوگی۔ طاہا نے کہا ھذا رأی حسن، یہ ایک اچھی رائے ہے، یہ ایک اچھی رائے ہے۔ انا متفق معک، انا متفق معک، میں آپ کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں۔ ماجد نے کہا اذن لا مانع عندی، اذن کا ترجمہ ہوتا ہے تب تو، تب تو، اذن تب تو میرے نزدیک، عندی میرے نزدیک، میرے نزدیک بھی کوئی رکاوٹ نہیں، لا مانع، تب تو میرے نزدیک بھی کوئی رکاوٹ نہیں، میرے نزدیک بھی کوئی انکار نہیں، لا مانع۔ نذهب معا حیث ما نذهب، حیث ما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، جہاں بھی، جہاں بھی، حیث کے ساتھ ما آ جاتا تو اس کا ترجمہ کریں گے جہاں بھی، ہم ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ چلیں گے جہاں بھی جائیں، حیث ما نذهب، ہم لوگ ساتھ چلیں گے جہاں بھی جائیں۔ تو اس کے بعد جو یہ فعل آ رہا ہے اس میں جو ضمیر ہوگی وہ پچھلے والے فعل کی جیسی ہوگی، یعنی اس میں جمع کی ہے تو اس میں بھی جمع کی استعمال کی ہے انہوں نے۔ رجع الاصدقاء وجرى بینہم الحدیث الآتی،
بینہم ہوگا شاید یہ، وجرا بینہم الحدیث الآتی، دوست لوٹ گئے اور ان کے درمیان حسب ذیل بات چلی، جرا چلنا جاری ہونا، اور ان کے درمیان مندرجہ ذیل بات چلی، آتی یعنی آنے والی، یعنی جو نیچے بات آ رہی ہے وہ ان کے درمیان چلی، وجرا بینہم اور ان کے درمیان آنے والی بات چلی۔ ماجد کہہ رہا ہے لیصف کل واحد منا نظام ما شاہدہ من السینما والمسرحیت والاحتفالات وانا اصف لکم ذہابی الی السینما۔ ماجد کہہ رہا ہے کہ ہم کو چاہیے، لی کا ترجمہ چاہیے، یہ لام امر ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اس نظام کے بارے میں تعارف کرائے، اس نظام کا وصف یصف سے یصف، لیصف، وصف یصف کے معنی ہے تعارف کرانا، کیفیت بیان کرنا، تو اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، یہ لام کا ترجمہ ہو رہا ہے اس نظام کا تعارف کرائے، یہ اس والے فعل کا ترجمہ ہو رہا ہے تعارف کرائے، جس کو اس نے شاہدہ دیکھا ہو، من السینما یعنی سینما کو اور ڈرامے کو اور دینی محفلوں کو۔ کیا مطلب؟ ہم میں سے ہر ایک اس نظام کا تعارف کرائے جس کو اس نے دیکھا ہو، یعنی سینما، ڈرامہ اور دینی محفلیں، یعنی ان کا تعارف کرائے۔ دیکھیے یہ ما ہے، اس کے بعد جو من آتا ہے ما کے بعد، یہ اس ما کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے 3 ترجمے میں نے آپ کو بتائے تھے پچھلے اسباق میں سے کسی سبق میں، یا تو نفحۃ الادب کے سبق میں بتایا تھا، تو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا 3 طریقے سے ترجمے ہوتے ہیں۔ ما کی جگہ سیدھا من کے بعد کے لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں، یا پھر اس کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں سے کے ساتھ، اور یعنی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، من کا یعنی۔ تینوں طریقے بتاتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس نظام کا تعارف کرائے جس کو، یہ ضمیر کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس نظام کا جس کو اس نے دیکھا ہو، یعنی سینما، ڈرامہ اور دینی محفلیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سینما، ڈرامہ اور دینی محفلوں کے نظام کا تعارف کرائے جس کو اس نے دیکھا ہو۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس نظام کا تعارف کرائے جس کو اس نے دیکھا ہو سینما، ڈرامے اور دینی محفلوں میں سے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں اس کے ترجمہ کرنے کے۔ ایک تو ہے ما کی جگہ پورا یہ بیان رکھ دینا من کے بعد کا، دوسرا یعنی کے ساتھ ترجمہ کرنا، تیسرا من کے اصل معنی کے ساتھ، سے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ ترجمہ ہوگا۔ وَأَنَا أَصِفُ لَكُمْ ذَهَابِي إِلَى السِّينِمَا، اور میں آپ کو میرے سینما جانے کا تعارف کراتا ہوں۔ ذَهَبْتُ أَوَّلًا إِلَى شُبَّاكِ التَّذَاكِرِ، میں سب سے پہلے ٹکٹ کاؤنٹر پر گیا، یعنی ٹکٹ کھڑکی پر۔ وَاشْتَرَيْتُ التَّذْكِرَةَ، اور میں نے ایک ٹکٹ لی۔ اب دیکھیں تنوین نہیں ہے، پھر بھی ایک کا ترجمہ کر رہا ہوں، گولتا جو ہے یہ ایک کو بتا رہی ہے، اور میں نے ایک ٹکٹ لی۔ وَعِنْدَمَا، اور جس وقت، عندہ کے بعد ما لگا دیں گے تو جس وقت، یہ حرف شرط میں داخل ہو جائے گا، اس کے بعد جزا آتی ہے، یہ شرط، اس کے بعد جو فعل آئے گا یا جو بھی لفظ آئے گا، فعل ہوگا، جو بھی کلمہ آئے گا وہ اس کی شرط بنے گی، اور اس کے بعد والا وہ جزا بنے گی۔ وَعِنْدَمَا دَخَلْتُ الْقَاعَةَ اسْتَقْبَلَنِي بِالْبَابِ عَامِلُ الْمَقَاعِدِ وَأَجْلَسَنِي أَنَا وَالْآخَرِينَ بِحَسَبِ أَرْقَامِ التَّذَاكِرِينَ، اور جس وقت میں ہال میں داخل ہوا، قاع ہال، میرا دروازے پر سیٹوں کے ملازم، عامل المقاعد سیٹوں کا ملازم، یعنی جو سیٹوں پر بٹھاتا ہے،
سیٹوں کے ملازم نے استقبال کیا۔ جس وقت میں ہال میں داخل ہوا تو میرا دروازے پر سیٹوں کے ملازم نے استقبال کیا اور مجھ کو اور دوسروں کو ہمارے ٹکٹ کے نمبروں کے مطابق بحسبی، پچھلے سبق میں یہ لفظ آیا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بحسب کے ساتھ جو بھی لفظ آئے گا اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ بحسبی ارقامی تذاکرینہ، اس کا ترجمہ مطابق سے کر لیں گے یا حساب سے، ہمارے ٹکٹ کے نمبروں کے حساب سے یا پھر ہمارے ٹکٹ کے نمبروں کے مطابق اس نے کیا کیا، ہمیں بٹھا دیا۔ اجلسا وبعد فترۃ اطفئت الانوار، اور تھوڑے وقفے کے بعد، فترہ کہتے ہیں وقفہ، انٹرول، اور تھوڑے وقفے کے بعد اطفئت الانوار، اطفأ یطفئ اطفاءً کے معنی ہوتے ہیں بجھانا، اطفئت الانوار روشنیاں بجھ گئیں، بتیاں بجھ گئیں۔ جب شو شروع ہوتا ہے تو روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ وبدأ العرض، عرض کہتے ہیں شو کو، یعنی جو چیز دکھائی جاتی ہے اس کو شو کہتے ہیں، تو وہ شروع ہو گیا۔ وبدأ العرض، اور شو شروع ہو گیا۔ رأینا اولا جریدۃ الاخبار ثم الصور المتحرکۃ ثم اعلانا عن العرض القادم، ہم نے سب سے پہلے خبروں کا سلسلہ دیکھا، پھر ہم نے چلتی ہوئی تصویریں دیکھیں، الصور المتحرکہ چلتی ہوئی تصویریں، پھر ہم نے دوسرے شو، قادم مانے نیکسٹ، دوسرے یعنی اگلے شو کا اعلان سنا۔ ثم اضیئت الانوار، پھر بتیاں جل گئیں۔ وبعد فترۃ الراحۃ، فترۃ الراحہ انٹرول، اور انٹرول کے بعد عرض فیلم مضحک فانتهى العرض وخرجنا من دار الخیالۃ، پھر کیا ہوا، انٹرول کے بعد مزیدار مزاحیہ، مضحک ہنسانے والی مزاحیہ، انٹرول کے بعد ایک مزاحیہ فلم چلی، ایک مزاحیہ فلم دکھائی گئی، پیش ہوئی۔ عرضہ مانے پیش ہونا، یہاں مراد ہے دکھانا، تو انٹرول کے بعد ایک مزاحیہ فلم مانے فلم، ایک مزاحیہ فلم پیش ہوئی، دکھائی گئی۔ فانتهى العرض، پھر فا کا ترجمہ پھر کر دیں گے، پھر شو ختم ہو گیا۔ وخرجنا، اور ہم نکل گئے، من دار الخیالۃ، خیالہ سینما کو کہتے ہیں، دار مانے گھر، تو سینما گھر، اور ہم سینما گھر سے نکل آئے۔ وخرجنا من دار الخیالۃ، اور ہم سینما گھر سے نکل آئے۔ ناصر کہہ رہا ہے شکراً یا ماجد، ماجد شکریہ، ناصر کیا کہہ رہا ہے، ماجد شکریہ، شکراً یا ماجد۔ سأصف لك المسرحیۃ وطاہ یصف الاحتفال، عنقریب میں آپ کو ڈرامے کا اور طٰہٰ دینی محفل کا تعارف کرائے گا۔ تمرین، اکتب 10 جملا فعلیۃ تشتمل علی الفاعل ونائب الفاعل والمفعول فیہ، 10 جملے بنانے، 10 جملہ فعلیہ بنانے ہیں جو فاعل، نائب فاعل اور مفعول فی پر مبنی ہوں، یعنی ان میں یہ پائے جاتے ہوں، یعنی ایک تو فاعل ہو، نائب فاعل ہو اور مفعول فی ہو، ایسے 10 جملے آپ کو بنانے ہیں۔ اکتب 10 جمل فعلیۃ یکون الفاعل مفردا ومثنی وجمعا، 10 جملہ فعلیہ بنائیے جس میں فاعل مفرد ہو اور تثنیہ اور جمع ہو، یعنی مفرد یعنی واحد بھی ہو یا پھر تثنیہ ہو، یعنی کسی میں واحد ہو، کسی میں تثنیہ اور کسی میں جمع بھی ہو۔ ایسے ہی اس میں بھی کسی میں فاعل ہو، کسی میں نائب فاعل اور کسی میں مفعول فیہ بھی استعمال ہوا ہو۔ وَيَجِبُ
ان الفعل اذا تاخر عن الفاعل يكون مطابقا له في التذکیر والتانیث والافراد والتثنیۃ والجمع. اور ضروری ہے کہ آپ رعایت کریں کہ فعل آپ خیال رکھیں کہ فعل جب مؤخر ہوگا، جب فاعل سے مؤخر ہوگا یعنی فاعل پہلے ہو فعل بعد میں، تو اس کے مطابق ہوگا، یعنی فعل فاعل کے مطابق ہوگا، اس کے مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں، اور واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں. یہ آپ کو معلوم ہی ہے، یعنی جب فعل فاعل کے بعد آئے تو فعل فاعل کے مطابق ہوگا، مذکر مؤنث اور واحد، تثنیہ، جمع میں. اسئلۃ ای مشروب تفضل فی الشتاء، کون سا شربت، مشروب شربت آپ پسند کریں گے سردی میں. ما هو الشراب المفضل فی الصیف، کون سی شربت گرمی میں پسندیدہ ہے، مفضل. این یعرض الفیلم، فلم کہاں دکھتی ہے، کہاں دکھائی جاتی ہے. متی تضاء الانوار و متی تطفأ، روشنیاں یا بتیاں کب جلتی ہیں اور کب بجھتی ہیں. مشاہدۃ الافلام مفیدۃ، کیا فلموں کو دیکھنا فائدہ مند ہے. ای شیء تفضل السینما او الاحتفال الدینی، کس چیز کو آپ فضیلت دیں گے، سینما کو یا دینی محفل کو. السینما او الاحتفال الدینی مفعول بنے گا. کون سی چیز کو آپ فضیلت دیں گے، آپ پسند کریں گے، سینما کو یا دینی محفل کو. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.